السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ انسانیت اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے 1100 سال کے تقریباً آس پاس حکمرانی کی ہے۔ مسلمانوں نے یہاں پر اپنی سلطنت کا سکہ منوایا۔ ہندوستان کی تاریخی عمارتیں مسلمانوں کی دین ہیں۔ مختلف مذاہب، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اپنے مذہب پر پورے چین و سکون کے ساتھ، اپنی عبادت پر، اپنے شعائر پر بلا کم و کاست عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ مسلمان بادشاہوں کی رواداری زبان زد ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے مندروں کو بھی چندہ دیا ہے۔ غیر مسلم برادران وطن کی جان مال عزت کی حفاظتیں بھی کی ہیں۔ کبھی ظلم کے واقعات اگر کسی کی طرف سے ملتے ہیں وہ تو دو طرفہ واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی مسلمان یہاں کی اتنی عرصہ سیاست اور سلطنت کے باوجود کسی مذہب کو، کسی فرقے کو ٹارگٹ بنا کر اسے ختم کرنے کی کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے۔ جب یہاں 1800 عیسوی میں انگریز کے ناپاک قدم پڑے سیاسی طور پر، ورنہ وہ 1600 عیسوی میں ہی تاجر ہونے کی حیثیت سے اس کا رخ کیا اور اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے آہستہ آہستہ خفیہ سازشوں کے ذریعے سے اسلامی سلطنت کو کھوکھلا کرنے لگا، تو سب سے پہلے اپنے راجاؤں اور غیر مسلم حکمرانوں کی خلاف اپنی سلطنت کے باوجود کبھی کسی برادر وطن اور غیر مسلم کے کانوں میں جوں نہ رینگی اور کبھی دماغ میں بات نہیں آئی ہے کہ کوئی ہم پر مسلط ہو رہا ہے، ہندوستان کی یہ سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، کوئی اسے لوٹ رہا ہے۔ سب سے پہلے دلی میں ایک بوریا نشین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب بن گیا ہے، انگریزوں کا تسلط ہو گیا ہے، اس کی فوج میں حصہ لینا جرم ہے، اس کا تعاون کرنا گناہ ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کی فکر اس وقت شروع ہو گئی جبکہ ابھی کسی سیاسی حکمران کو تصور بھی نہیں تھا۔ کہیں کلکتہ سے سراج الدولہ فوج لے کر جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اپنوں کے دھوکے سے انہیں واسطہ پڑتا ہے، تو کہیں ادھر میسور کا شیر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ 4 جنگوں میں انگریز کو پانی پلا دیتے ہیں اور اسے اپنا لوہا منوا دیتے ہیں، اور ان کی لاش پر کھڑے ہو کر ان کی لاش کے قریب جانے سے بھی ڈرتا اور تھراتا ہے۔ اور آپ کا وہ تاریخی جملہ کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، تاریخ کے سنہرے حروف سے لکھا جانے والا وہ جملہ ہے۔ یہ آزادی علماء کی قربانیوں سے، علماء کی محنتوں سے 1947 میں جب ملک آزاد ہوا، 1949 میں جب ملک جمہوری بنا، یہ کسی کے بریانیوں کے کھانے سے، لالی پاپ کھانے سے اور مزے اڑانے سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ اس میں خون کی ہولیاں کھیلی گئی ہیں۔ جہاں پر آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں وہاں پر دوشیزاؤں کا خون بہہ رہا تھا، وہاں پر معصوم بچوں کی جانیں لٹ گئی ہیں، وہاں پر مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں۔ 2 لاکھ سے زائد مسلمان اپنے گردن کٹائے، جن میں 52,000 علماء موجود تھے۔ 52,000 علماء شہید کیے گئے۔ مسلمانوں کی اپنی تاریخ اپنی موجود ہے۔ غیر مسلم برادران وطن نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ ہندو بھائیوں نے جو تاریخی کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ تاریخ میں سب سے بڑے ہیرو اگر آزادی میں موجود ہیں تو وہ ہندوستان کے مسلمان علماء ہیں۔ محدث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حفظ الرحمن سیواری رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی، حضرت تھانوی اور دیگر علماء اس میں موجود ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے جو جانیں قربان دی ہیں، شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ کتنی جانیں لوٹی ہیں، 3 لاکھ سے زائد قرآن مجید جلائے گئے ہیں، 40 علماء کو لایا جاتا، بوریوں میں لپیٹا جاتا اور گولیوں سے چھلنی کیا جاتا۔ دلی کی جامع مسجد سے چاندنی چوک تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں، اور خندق کھود کر، گڑھا کھود کر 10 علماء، 20 40 علماء کو گولیوں سے اڑا کر خنزیر کی کھال میں لپیٹ کر خندق اور آگ میں ڈھکیلا جاتا۔
ایک کوئی عالم دین ایسا نہیں تھا جو انگریز سے جنگ کرنے سے باز آیا ہو۔ سب کی زبانوں پر موت سامنے ہونے کے باوجود بھی یہی کہا، یہی جملہ تھا کہ انگریز کی غلامی حرام اور ناجائز ہے، ہم آزادی کو اپنا وطن مانتے ہیں۔ جانے کے بعد، جانے لٹنے کے بعد، عصمتیں عزتیں لٹنے کے بعد وطن آزاد ہوا ہے۔ لیکن کیا کہیں، ملک جب آزاد ہوا، جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے اس چمن کو خون سے سینچا ہے، اس چمن کی شان جن مسلمانوں کے ذریعے سے ہے، آزادی کے فوری بعد انگریزوں کی مکاری سے وہی فرقہ واریت کے فسادات شروع ہو گئے۔ کہیں بابری مسجد پہ قبضہ اور مندر کے فیصلے، کہیں ممبئی کے بم بلاش کے مسئلے، کہیں پر چھوٹے چھوٹی باتوں پر فسادات، ہزاروں فسادات میں مسلمان ہی مارے گئے، مسلمانوں پر ہی کیس بک ہوئے، مسلمانوں ہی کو اریسٹ کیا گیا۔ ظلم سہنے والا بھی مسلمان اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر ظالم کہلانے والا بھی مسلمان، اور وہ فرقہ واریت کی آگ جو اس وقت شروع ہوئی آج تک چل رہی ہے۔ چمن کے لٹیرے چمن کے مالی بنے ہوئے ہیں، طوطے کی حفاظت بلی کر رہی ہے، ملک کی حفاظت ملک کے لٹیرے کر رہے ہیں۔ ملک کا سیاسی مسئلہ ملک کے چوکیدار کہلانے والے چوروں کے ہاتھ میں سیاست چلی گئی۔ وجہ کیا ہے یہ تو تاریخ حقیقت جانتی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی قربانیاں وہ ہیں جسے بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن آج وہ چال بازی اور مکاری چلی جا رہی ہے کہ تاریخ سے مسلمانوں کا نام مٹایا جانے کی کوشش۔ اسکولوں اور کالجوں میں کبھی مسلمان حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جواہر لال نہرو کے علاوہ کس کا نام ذکر کیا جاتا ہے؟ ابوالکلام آزاد کا نام کہاں ذکر کیا جاتا ہے؟ ان کی اپنی قربانیاں کیسی ہیں؟ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں کیسی ہیں؟ لندن میں جہاں ایسی انگریزی اخبار نکالنے والے ان کی انگریزی اخبار پڑھے بغیر چائے کی پیالی منہ کون انگریز نہیں لگاتا ہے، وہ وہاں سے وطن کی آزادی کے لیے اخبار میں مضمون لکھتے ہیں۔ بیٹی یہاں پر بیمار ہے، خط لکھ رہی کہ ابا میں آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں سے آزادی کا وہ ہیرو جواب دیتا ہے کہ مجھے اللہ کو جب تمہاری دوری منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے، جب تمہاری وفات اللہ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ بیٹیاں جا رہی ہیں، نسل ختم ہو رہی ہے، لیکن آزادی کی خاطر قلم سے، زبان سے، تلوار سے جو جہاد کرنا تھا وہ علماء نے کیا ہے۔ آج ایک نئی تاریخ بنانے کی کوشش، نئی تاریخ ہسٹری لکھنے کی کوشش کر کے سبھاش چندر بوس کا نام رہے گا، مہاتما گاندھی کا نام رہے گا، فلاں کا نام رہے گا، لیکن علماء مجاہدین اور آزادی کے وہ ان ہیرو اور آزادی کے ان علماء کی جانیں جہاں پر گئی ہیں، آج اس کا کوئی تذکرہ تاریخ میں نہیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی خیانت دھوکہ ہے کہ جیسے کسی کے بیٹے کو اس کے باپ کے نسب سے کاٹا جائے تو وہ حرامی کہلائے گا، ایسے ہی آزادی وطن میں مسلمانوں کو اگر کاٹا جائے گا تو آزادی کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کے بارے میں کہا جائے کہ آزادی میں تمہارا کیا حصہ ہے۔ پوچھنے والے اپنے باپ دادا کی نسل جانچ لے کہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ جس کی اولاد، جس کی نسل باپ دادا کا تصور نہیں تھا، آپ سوچیں ملک کس کے ہاتھ سے چھینا گیا؟ 1100 سال حکومت کس کی چل رہی تھی؟ مسلمانوں کی چل رہی تھی۔ آخری جنگ جو انگریزوں سے لڑی گئی کس کی قیادت میں لڑی گئی؟ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی۔ وہ کون تھا؟ وہ مسلمان بادشاہ تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے سیاست چھینی گئی، سلطنت چھینی گئی، ملک چھینا گیا، تو سب سے زیادہ غم، جوش، جذبہ کس میں رہے گا؟ تمہارا تو کچھ لوٹا نہیں ہے، تو پھر تمہیں کس بات کا غم ہے؟ جن کے ہاتھوں سے سلطنت گئی ہے انہیں لوٹے جانے کا غم اور فکر ہے۔ تاریخ کبھی اس بات کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی ہے، ایسے ہی حقیقت کی باتیں کبھی چھپائی نہیں جا سکتی ہیں۔ تو علماء دیوبند اور علماء حق کے جو کارنامے ہیں آزادی سے متعلق، علماء کی ان کارناموں کو مسلمان نسل کے سامنے لانا چاہیے۔ اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں ٹیچروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ کا صحیح مطالعہ کر کے اپنے آنے والی نسل کو اپنے اسلاف کی قربانیاں سکھائے، ورنہ پھر چور پولیس بن جائے گا اور پولیس چور بن جائے گا، ظالم مظلوم بن جائے گا اور مظلوم کو تاریخ کا ظالم لکھا جائے گا۔